قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، بار بار یہ لفظ آئے گا امن امن، کیا وہ کیا وہ کیا وہ. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. کیا بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، پھر اگائے ہم ہی نے اس کے ذریعے سے باغات پر رونق. ما کانا لکم ان تنبتوا شجرہا، اور تم نہ تھے کہ اگا سکتے ان میں درخت. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، نہیں سمجھتے. امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار. وجعل خلالها انہارا، اور رواں کیے اس کے اندر دریا. وجعل لها رواسیا، اور اس نے رکھے بوجھ یعنی پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے پردہ رکھا دو دریاؤں کے درمیان جو نظر نہیں آتا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نادان ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ جو دعا سنتا ہے بے قرار کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ذرا پرووک کرنے کے لیے اگر حوالہ ذرا ٹھیک ٹھاک دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی پرووک ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص بے قرار ہے، مصیبت زدہ ہے، اور وہ اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے جوش میں آنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. ایک کوئی اللہ کا بندہ تھا مسلمان، وہ کہیں سفر پر تھا تو ڈاکوؤں نے اس کا سارا کچھ چھین بھی لیا اور اس پر تلوار تانی. اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو. انہوں نے کہا کئی آئے 2 نفل پڑھنا لے. تو اس نے یہ آیات اسے یاد تھی تو اس نے نماز میں یہی آیات پڑھی. تو ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ ایک بڑا گھڑ سوار آیا تیز آتا ہوا، اس نے آ کر اس ڈاکو کو قتل کر دیا. اس نے سلام پھیرا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا خود ہی تو بلایا تم نے، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، تم نے اس کو پکارا تھا تو اس نے بھیجا ہے میں تمہاری مدد کے لیے. تو جیسے میں نے کہا تھا نا سورہ ابراہیم کی آیت میں، تو اللہ تعالیٰ کو ریفرنس کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ دعائیں اگر ہم یاد کر لیں تو دعا مانگیں لیکن نماز کے اندر وہ آیات تلاوت کریں جس میں آپ کی بھی توجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جب ریفرنس دیا جاتا ہے کہ تیرا خود فرمان ہے نا، تو میں بلا رہا ہوں تمہیں، میں پکار رہا ہوں تمہیں، میں مانگ رہا ہوں تو اسے دے پھر مجھے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ بناتا ہے تمہیں زمین کا خلیفہ، سکسیسر. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت نگینہ ہے، جڑا ہوا. وقت نہیں ہے کہ تمام آیات کو کچھ بیان کیا جائے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق آپ قائم کریں. یعنی انسان کی تنہائی کا بھی بہترین ساتھی یہ ہے جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، اپنے بھی پرائے بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قرآن مجید کے ساتھ قائم کریں، اس کا کلام پڑھ کر اسے سنائیں. انشاءاللہ آپ کی مدد بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن سب سے بڑا کیا ہے کہ سکون ملے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. جب ابھی پاکستان کے گھر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا، سمجھے کہ 70s کی بات کر رہا ہوں، 60s 70s کی، تو جو ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر یہاں سے MBBS کر کے FRCS کرنے MRCP کرنے کے لیے برطانیہ جاتا تھا اور ہر 6 مہینے کے بعد وہ امتحان دیتا تھا اور اس میں فیل ہو جاتا تھا، اور اس کی پوسٹنگ ہوتی تھی کسی ریموٹ ایریا میں جہاں بس اکیلا وہی مسلمان ہے. تو وہ رزلٹ آتا تھا، اس کو لیٹر ملتا تھا، فیل ہوتا تھا تو بڑا مایوس گھر آتا تھا، کیونکہ نیک بچہ تھا، لہذا وہ پب بھی نہیں جاتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، ڈسکو بھی نہیں جاتا تھا. تو گھر آ کے کیا کرتا تھا؟
اپنے ڈراز کھول کر, اپنے سوٹ کیس کھول کر وہ اپنے بوڑھے والدین کے خطوط پڑھتا تھا, اپنی بیوی کے خطوط پڑھتا تھا, اور والدین اور بیوی بچوں کی تصویریں دیکھتا تھا, اور اس کو اس سے کنسولمنٹ ملتی تھی کہ اگرچہ میں اس شہر میں اکیلا ہوں لیکن میں بے یار و مددگار نہیں ہوں, یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں, یہ میرے بیوی بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں. تو یہی جو سینس آف اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس کو سکون دیتا تھا. تو والدین ہوں یا بیوی بچے ہوں وہ تو کر کچھ نہیں سکتے, لیکن جب انسان یہ محسوس کرے گا کہ اگرچہ یہاں میرا کوئی نہیں لیکن میرا رب ہے, میرا مالک ہے جس کا میں بندہ ہوں, وہ مجھے میری ٹیک کیئر کرتا ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا, تو پھر انسان کو جو طاقت ملتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, کیا بھلا وہ جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں بحر و بر کی تاریکیوں میں, خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں, ومن یرسل الریاح بشرا, اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر, بین یدی رحمتی, اس کی رحمت یعنی بارش سے آگے آگے, الہ مع اللہ, یعنی گرم موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ جی بارش کہیں ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہاں بھی ہوگی. تو یہ ہوائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ہیرلڈز ہیں, ہٹو بچو کرنے والی. الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون, تو جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے. اما یبدأ الخلق ثم یعیدہ, کیا بھلا وہ جو ابتدا کرتا ہے خلق کی اور پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے. ومن یرزقکم من السماء والارض, اور جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے آسمان اور زمین سے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہو ان سے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, ان سے کہو کہ کوئی نہیں جانتا آسمان اور زمین کی چھپی باتوں کو سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور تم نہیں جانتے, تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تم کب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. بل ادارک علمہم فی الآخرۃ, حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں ان کا علم بالکل زیرو ہو گیا ہے. بل ہم فی شک منہا, اصل میں وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون, نہیں بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. وقال الذین کفروا, اور کافر کہتے ہیں اذا کنا ترابا وآباؤنا, کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی بن جائیں گے, چورا ہو جائیں گے, انا لمخرجون, تو کیا پھر ہم قبروں سے نکالے جائیں گے. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل, اور یہ دھمکی ہمیں دی گئی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس سے پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین, اور یہ نہیں ہے مگر نری کہانیاں, وہ بھی پرانی کہانیاں. قل سیروا فی الارض, ان سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو, سیر کرو, دیکھو. فانظروا, دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین, کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا. ولا تحزن علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حال پر رنج نہ کیجیے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, اور ان کی چالیں جو وہ چل رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھمکی تم دے رہے ہو کب پوری ہوگی, وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین, بتاؤ اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ, کہو بہت ممکن ہے کہ لگا ہوا ہو پیچھے ہی تمہارے بعد الذی تستعجلون, کچھ حصہ اس کا جس کے تم جلدی مچا رہے ہو, یعنی عذاب. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, اور یقیناً تیرا رب لوگوں پر بڑی عنایت کرنے والا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, اور یقیناً تیرا رب جانتا ہے اس کو جو چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں. وَمَا يُعْلِنُونَ, اور اسے بھی جو ظاہر کرتے ہیں.
وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ آسمان میں یا زمین میں مگر یہ کہ وہ ڈاکیومنٹڈ ہے ایک واضح کتاب میں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اکثر باتوں کی حقیقت جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بلا شبہ تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ بالادست حکمت جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو اے نبی اللہ پر بھروسہ کر، انک علی الحق المبین، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں، واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، البتہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ سنا سکتے ہو تم بہروں کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ تم راستہ دکھا سکتے ہو اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یقیناً تم سنوا سکتے ہو ان کو، صرف ان کو جو ہماری آیات کو مانتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ سبمٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب آ پہنچے گا ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت ان کے اوپر، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے۔ اب یہ جانور جو ہے، یہ اگر جن حضرات نے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھی ہے تو اس میں نیو ٹیسٹمنٹ کے آخر میں، یعنی وہ ہیں کیا ان کو کہتے ہیں، ریویلیشنز آف جان، مکاشفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یحییٰ کے، جان یحییٰ کا ترجمہ ہوتا ہے، تو ان کے مکاشفات میں ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ برآمد ہوگا، اس کے اتنے سینگ ہوں گے، اس کے اوپر ایک فاحشہ عورت بیٹھی ہوئی ہوگی، اور پھر وہ یہ کرے گا، کہے گا، وہ کہے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ان مکاشفات کے اندر آپ کو تفصیل سے مل سکتی ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں آخر میں ریویلیشنز آف جان، جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن گھیر گھار کر لائیں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہوگا، فہم یوزعون، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، قالا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے انکار کیا میری نشانیوں کا، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے ان کا علم کے لحاظ سے، اما ذا کنتم تعملون، یہ نہیں تو پھر اور کیا کرتے رہے تم، ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور پوری ہو جائے گی ہماری بات ان پر اس ظلم کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے، فہم لا ینطقون، اور اب وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ الم یروا، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں ریلیکس کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن کیا۔ ان فی ذالک، یا روشن بنایا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے یا مان لینے والوں کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے سارے کے سارے آسمانوں اور زمین کے رہنے والے، الا من شاء اللہ، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اس کے حضور حاضر ہوں گے عاجزی کے ساتھ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو، ایسا گمان ہوگا تمہیں جیسے جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کرشمہ ہے اس اللہ کا جس نے حکمت کے ساتھ
استوار کیا ہے ہر چیز کو. انہو خبیر بما تفعلون، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی کوئی نیکی لائے گا اللہ کے پاس تو اسے اس سے بہتر صلہ عطا کیا جائے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور سب سے بڑھ کر یہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شامل فرمائے. ومن جاء بالسیئۃ، البتہ جو لیے ہوئے آئے گا برائی، فکبت وجوہہم فی النار، تو وہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں. ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہا جائے گا تمہیں کیا تمہاری اپنی ہی کمائی کا بدلہ نہیں مل رہا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین. مجھے تو یہ کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے صرف اس بات کا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے اس رب کی الذی حرمها، جس نے اس کو محترم قرار دیا ہے. وَلَهُ شَيْءٌ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اسی کا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کا فرما بردار یا اس کے سامنے سبمٹ کرنے والا بن جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت کو فالو کرے، فَلِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اپنے ہی بھلے کو فالو کرے گا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹکے گا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو کہہ دو میں تو تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ، اور کہو سب تعریفیں اللہ کی ہیں. لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهُ، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں.